الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون۔ اے ایمان والو، سود مت کھاؤ، یعنی نہ لو بالکل بھی، کئی حصے زائد کر کے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور خوشی سے کہنا مانو اللہ کا اور رسول کا، امید ہے کہ تم رحم کیے جاؤ۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 ہے، اور 131 اور 32، اور رکوع نمبر سورہ کی رکوع نمبر 13 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سود مت کھاؤ کئی حصے زائد کر کے۔ سود کی ساری تفصیلات جو ہے سورہ بقرہ میں آ چکی ہے۔ یہاں پر یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سود کئی حصے زائد کر کے مت کھاؤ۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر سود کے کئی حصے زائد ہوں تبھی ہی ناجائز ہے، اور اگر صرف سود ہو تھوڑا موڑا ہو تو وہ جائز ہے، ایسا نہیں ہے۔ سود بالکل حرام ہے، اور یہ جو قید ہے وہ حرام ہونے کی قید نہیں ہے، بلکہ یہ قید اس لیے لگائی ہے کہ کئی حصے یا اضعافا مضاعفہ کا مطلب ہوتا ہے سود در سود، سود در سود۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ 1000 روپے مان کے چلیے کسی سے قرض لیا تو وہ ایک وقت دیتا ہے، یا نہیں تو وہ شروع ہی سے سود لگا دیتا ہے کہ 1 مہینہ پر مہینہ جو ہے اس کا 10 روپیہ آپ کا بڑھے گا۔ تو عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ 1 مہینہ اگلے مہینہ 1010 روپے ہو گئے، فیصد لگا دیتا ہے، 58-54 بولا جاتا ہے ان لوگوں کے، اس میں ساہوکار کے یہاں، ساہوکار لوگوں کے یہاں 58-54 بولا جاتا ہے، 8 آنا سود، 50 پیسہ سود۔ تو یہ مطلب ہوتا ہے کہ اگلے مہینہ سے جو اس کو دینا پڑے گا وہ 1010 روپے میں سے سود نکالنا پڑے گا، جتنا بھی ہے 10 روپے یا 100 روپے یا 50 روپے۔ تو 10% ہے یا 5% ہے، وہ اگلا سود کی رقم اس میں جڑ کر اس میں سے فیصد نکالا جائے گا، تو یہ سود کی جو رقم جڑی اس میں بھی پھر سود لگا، تو یہ سود در سود ہے۔ خلاصہ یہی ہے کہ ہر طرح کا سود جو ہے وہ اضعاف مضاعفہ ہوتا ہے، ہر طرح کا سود اضعاف مضاعفہ ہے۔ تو مطلب یہ نکلا کہ کسی بھی طرح کا سود جو ہے وہ ناجائز ہے، حرام ہے، اور اس سے بچو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعاف مضاعفہ کا مطلب ہو گیا کہ سود سے بچو، چاہے وہ کم سود ہو یا زیادہ سود ہو، سود در سود ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو، سودی معاملہ ہے تو اس سے بچو، اور اس آگ سے بچو کہ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ اور اس کے اور خوشی سے کہنا مانو اللہ تعالیٰ کا اور رسول کا، امید ہے کہ تم رحم کیے جاؤ۔ اس کا موٹا موٹی آپ یہ سمجھیے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا بھی کہنا مانو اور رسول کا بھی، حالانکہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ حدیث وغیرہ میں بھی ہے کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو اس میں اللہ کی اطاعت خالی ہو جاتا تب بھی کافی تھا، لیکن یہاں الگ سے ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ دراصل کچھ لوگ جو کہ اللہ کے رسول کو خود اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا اور اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا تھا کہ عنقریب کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو یہ کہیں گے کہ ہم صرف قرآن کو مانیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے ہم اس کو نہیں مانیں گے، جیسے کہ کچھ لوگ ہو چکے ہیں، یہاں نہیں ہے، وہ پڑوسی ملک میں۔ تو اللہ کے رسول نے بھی اس کی نشاندہی کی تھی، پیشین گوئی کی تھی کہ ایک زمانہ آنے والا ہوگا جو اس پر جو لوگ جو ہے ٹیگ لگا کر بیٹھے ہوں گے اور کہیں گے
کہ ہمارے لیے تو کتاب اللہ کافی ہے، اور وہ حدیث کا انکار کر دیں گے، حدیث کو نہیں مانیں گے۔ تو دراصل یہی کہا جا رہا ہے کہ حدیث ہے جتنی بھی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ سب پر بھی عمل کرنا ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں تم کو، احکام دیں، تعلیم دیں، کچھ بھی دیں تو اس کو لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ دراصل ایسے ہی لوگوں کے لیے، ورنہ تو اللہ کی رسول کی اطاعت کر رہے ہیں تو وہ اللہ ہی کی اطاعت ہے دراصل، کیونکہ وہ اللہ کا حکم ہی ہوتا ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہوتا ہے کہ کچھ وہ حکم ہے کہ جس کے الفاظ بھی من جانب اللہ ہے، جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں وہ قرآن شریف کی شکل میں ہے، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جس کے معانی اور مفہوم من جانب اللہ ہوتے ہیں، اللہ کی جانب سے، اور الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں، لیکن بات ہوتی ہے اللہ کی ہی، تو وہ سب دوسری شکل جو ہو گئی وہ حدیث ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول کی اطاعت کیا تو وہ اللہ کی اطاعت ہو گئی، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر الگ سے ذکر اس لیے کیا تاکہ کل چل کر کوئی یہ نہ کہے کہ ہم صرف کتاب اللہ یعنی قرآن کو مانیں گے اور احادیث رسول کو نہیں مانیں گے، جبکہ اگر احادیث کو نہ مانتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آدھا دین بھی نہیں ہوگا۔ اب نماز ہی کو لے لیجئے، نماز صرف قرآن میں اتنا ہے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھیے، رکوع کیسے کرنا، سجدہ کیسے کرنا، ساری تفصیلات جو ہے وہ آپ کو کہیں قرآن شریف میں نہیں ملے گا آپ کو، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلایا، چونکہ پریکٹیکلی چیز تھی یہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلایا، بلکہ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل امین کو بھیج کر خود اللہ کے رسول کو سکھلایا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھلایا۔ اس کی ساری چیزیں، ساری تفصیلات آپ کو احادیث میں ملے گی، آپ کو قرآن میں وہ نہیں ملے گا۔ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ دینے کا حکم تو ہے، لیکن کتنے مال پر کتنا ہوگا یہ آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا۔ تو بغیر حدیث کے دین جو ہے وہ نامکمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک ڈاکیے کی حیثیت سے نہیں تھے کہ صرف جو ہے اللہ کا کلام پہنچا دیا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی تھا کہ یتلو علیہم آیاتک، قرآن کو تلاوت بھی کرنی ہے۔ تلاوت سے مراد یہ ہے کہ جو اس کے معنی و مفاہیم ہے وہ بتانا ہے، سب سے پہلے قرآن پہنچانا ہے الفاظ، اور اس کے بعد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب کی بھی تعلیم دینی ہے۔ کتاب کی تعلیم میں سب چیزیں آ گئی۔ کتاب کی تعلیم ظاہر سی بات ہے کہ اس کا معنی تو آسان ہے، صحابہ کرام کے لیے تو انہی کی زبان تھی، ان کے لیے آسان تھا سمجھنا، تو اس کی جو تشریحات ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں، وہ سارے جاننا۔ حکمت کی بات بتلانا، حکمت سے مراد ساری کے سارے سنتیں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سب، اور تزکیہ کرنا ہے نا، تو یہ سارے کے سارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرض منصبی ہے۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ قرآن اور احادیث دونوں پر عمل کیا جائے گا، اور صرف قرآن کوئی کہے کہ وہ قرآن ہی کو مانیں گے، حدیث کو نہیں مانیں گے، تو وہ شخص گمراہ ہے، وہ شخص راہ راست پر نہیں ہو سکتا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين۔ اور دوڑو مغفرت کی طرف جو تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے، اور جنت کی طرف جس کی وسعت ایسی ہے جیسے آسمان اور زمین، وہ تیار کی گئی ہے خدا سے ڈرنے والوں کے لیے۔ ایسے لوگ جو کہ خرچ کرتے ہیں فراغت میں اور تنگی میں، اور غصے کو ضبط کرنے والے ہیں، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں کو محبوب رکھتا ہے۔ اور ایسے لوگ کی جو جب کوئی ایسا کام کر گزرتے ہیں جس میں زیادتی ہو یا اپنی ذات پر نقصان اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کی معافی چاہنے لگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا اور ہے کون جو گناہوں کو بخشتا ہو۔
اور وہ لوگ جو اپنے فعل پر اصرار نہیں کرتے اور وہ جانتے ہیں، ان لوگوں کی جزا بخشش ہے، ان لوگوں کا بدلہ بخشش ہے ان کے رب کی طرف سے، اور ایسے باغ ہیں کہ ان کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی، یہ ہمیشہ ہمیشہ انہی میں رہیں گے، اور یہ اچھا حق الخدمت ہے ان کام کرنے والوں کا۔ وسائل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مغفرت کی طرف دوڑو اور جنت کی طرف دوڑو۔ جنت کی طرف دوڑو، مغفرت کی طرف دوڑو کا مطلب یہ ہے کہ ایسے اعمال کرو کہ جس کے سبب سے اللہ کی مغفرت حاصل ہو اور جنت حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مغفرت من ربکم، اس کو پہلے مغفرت کہا، اس کے بعد جنت، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اعمال کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ کسی کا عمل بذات خود صرف عمل جو ہے اس کو جنت میں لے جائے، جب تک کہ اللہ کی جانب سے مغفرت نہ ہو۔ وہی اسی کو فضل کہتے ہیں، جب تک کہ اللہ کا فضل اور اس کی مغفرت نہ ہو، اس کی طرف سے بخشش نہ ہو، معافی نہ ہو، تب تک کہ اس وقت تک کوئی بھی بندہ صرف عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا، جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے روز کوئی بھی شخص بغیر اللہ کے فضل کے اور اللہ کے رحم کے، کوئی شخص بغیر اس کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا، رسول اللہ کیا آپ بھی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں میں بھی، لیکن میرے ساتھ اللہ رب العزت کا کرم ہے تو انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ کا فضل جس کے ساتھ ہوگا وہی جنت میں جائے گا۔ اب یہاں پر یہ ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ یار کیا کریں گے عمل کر کے، عمل سے تو جنت نہیں ملنے والی، نہیں، اللہ نے یہ بھی اپنے ذمہ کر لیا ہے کہ ہم اللہ کا فضل اس کو ملے گا جو عمل کرنے والا ہوگا۔ نہیں سمجھے؟ اللہ کا فضل ہی ہوگا جنت میں داخل ہونے کے لیے، لیکن اللہ نے کی بھی سنت یہی ہے، اللہ کا بھی وعدہ یہی ہے کہ اس کا فضل اسی کو ملے گا جو عمل کرنے والا ہوگا، جو محنت کرنے والا ہوگا۔ اس لیے ہمیں عمل پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو عمل پر توجہ دیں گے، اب یہیں پر سے ہمارا مقصد بھی واضح ہو جانا چاہیے، ہماری نیت بھی واضح ہو جانی چاہیے کہ ہمارے نیت عمل سے جو ہے وہ رضائے الہی ہونی چاہیے، اللہ کے فضل اپنے اوپر زیادہ سے زیادہ طلب کرنے والے ہوں، ہماری نیت ہو ہر عمل سے۔ جب اس کا فضل ہو جائے گا اور اس کی رضا مل جائے گی تو جنت تو خود بخود مل جائے گی۔ تو کہنا یہی ہے کہ عمل جو ہے جنت میں نہیں لے جائے گا، صرف اللہ کا فضل لے جائے گا، لیکن اللہ کا فضل اسی پر ہوگا جو عمل کرنے والا ہوگا، اس لیے ہمیں عمل ہی کرنا ہے، اس سے کوئی رستگاری نہیں، چھٹکارا نہیں ہے۔ یہ وساری الی مغفرت، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس جنت کی طرف دوڑو کہ جس کی وسعت ایسی ہے جیسے آسمان اور زمین، یہ جنت کی صفت ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ آسمان اور زمین اتنی بڑی ہے، یعنی کوئی بھی چیز، کسی بھی چیز ہمارے سامنے، کسی چیز کو جب ہم سمجھاتے ہیں تو اسی چیز سے سمجھاتے ہیں جو سامنے موجود ہو۔ اب ہمارے سامنے دنیا اور زمین و آسمان سے بڑھ کر کوئی چیز ہی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، تو اس کی وسعت، جنت کی وسعت کو بتانے کے لیے زمین و آسمان کا ہی استعمال کیا، ورنہ دوسرے ارشادات وغیرہ سے واضح ہے کہ زمین و آسمان سے کئی گنا بڑی جو ہے جنت کی وسعت ہے۔ تو یہاں پر بھی صرف بتلایا گیا کہ جنت کی وسعت اتنی ہے کہ اس کے اندر زمین و آسمان سما سکتے ہیں، یہ مطلب نہیں کہ اتنے ہی بڑی جنت ہے، جنت کی وسعت تو بہت زیادہ ہے۔ اور چونکہ مثال جو دی جاتی ہے کبھی بھی تو وہ اسی چیز سے مثال دی جاتی ہے جو انسان کے سامنے ہو، جس چیز کو انسان نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ کوئی ایسا لفظ اللہ تعالیٰ استعمال کرتے جس کو ہم نے دیکھا نہیں، ہم نے سنا نہیں، ہم نے جانتے نہیں ہیں تو ہم کو سمجھ نہیں آتی، تو مثال ہوتی سمجھانے کے لیے، تو جس چیز کو انسان سمجھا ہو اسی سے مثال دی جاتی ہے، جس چیز کو سمجھا ہی نہیں ہے اس سے مثال کیسے دیں گے؟ اس لیے اللہ رب العزت نے صرف بطور مثال کے زمین و آسمان کا لفظ استعمال کیا، ورنہ جنت کی وسعت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اعدت للمتقین، جنت کی ایک دوسری صفت ہے کہ یہ متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب یہ متقی ہیں کون لوگ؟ بہت سارے لوگ ہیں جو اچھے لوگوں کے لباس میں غلط لوگ ہیں، غلط کرنے والے ہیں، تو یہاں پہچان بتا دی گئی ہے
تاکہ لوگ جو ہے اس پہچان کو سامنے رکھ کر متقی کو پہچانیں اور ان کی پیروی کریں۔ اللہ رب العزت نے علامت آگے بتا دی ہے، اس کی صفات کچھ بیان کر دی ہے کہ یہ سب صفات ہیں متقیوں کے، جن کے لیے کہ ہم جنت تیار کر چکے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک بات ہم روک کر کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ جنت متقیوں کے لیے تیار کی جا چکی ہے، یعنی جنت موجود ہے، ایسا نہیں کہ کل قیامت کے روز اس کو تیار کیا جائے گا، بلکہ موجود ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ واضح طور پر کہ 7ویں آسمان کے اوپر اللہ رب العزت نے جنت کو تیار کیا، اور اس طریقے سے کہ وہ 7واں آسمان جنت کی گویا زمین ہے، تو جنت ابھی موجود ہے، وہ اللہ رب العزت نے چھپا کر رکھا ہے، اور ایسی جگہ میں ہے کہ ہماری پہنچ سے باہر ہے۔ وہ مرنے کے بعد اپنے جو متقی بندے ہیں ان کو کل قیامت کے روز اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ یہاں پر آگے فرماتے ہیں، آگے جو ہے کچھ اوصاف کو بیان کیا ہے متقیوں کے لیے، وہ اوصاف اس لیے بیان کر دیا تاکہ لوگ اس چیز کو اپنائیں اپنے اندر، اور گویا کہ ایک رہنمائی لیں کہ ہم متقی کیسے بنیں۔ تو وہ چند اوصاف کو بیان کیا ہے، ظاہر سی بات ہے ساری ایک ہی ساتھ بیان نہیں کیا جاتا، تو چند کو بیان کیا ہے، اور بہت اہم ہے، انسان کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہے۔ سننے میں اور سمجھنے میں تو بہت آسان ہے، لیکن جب انسان اس کو اپنانا شروع کرتا ہے تب لگتا ہے کہ تھوڑی سی مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ينفقون فی السراء، وہ متقی لوگ جن کے لیے جنت تیار کی گئی ہے، وہ لوگ ہیں کہ جو خرچ کرتے ہیں فی السراء والضراء، مالداری میں بھی اور تنگ دستی میں بھی۔ مالداری میں بھی خرچ کرتے ہیں، تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں، مالداری میں زیادہ کرتے ہیں، تنگ دستی میں کم کرتے ہیں۔ یہ دراصل یہ ترغیب ہے کہ انسان کی جو بھی حالت ہو، مالداری کی حالت ہے تو بھی خرچ کرنا ہے، اگر مالداری کی حالت نہیں ہے تو جو دیا ہے جتنا دیا ہے، جتنا دے سکتے ہیں اتنا دے دیجیے۔ ایک شخص جس کے پاس 1 لاکھ روپے ہے، اس کے لیے 100-200 روپے دینا کوئی معنی نہیں رکھتا، وہ آسانی سے بغیر تکلیف کے دے سکتا ہے۔ ایک شخص کے پاس صرف 1000 روپے ہے تو اس کے لیے 10 روپے 25 روپے 50 روپے دینا بہت آسان لگے گا۔ تو جس کے پاس جتنا ہے وہ اپنے حساب سے خرچہ کرے، لیکن ضرور دے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے، صدقہ والا عمل، غریبوں پر خرچ کرنا، زکوٰۃ صدقات جو بھی ہے نیک کام میں، تو یہ ایک ایسا عمل ہے جو بہت ہی اچھی خصلت ہے انسان کے اندر، اور اس سے کسی کو بھی محروم نہیں رہنا چاہیے، مالدار کو بھی نہیں رہنا چاہیے، غریب کو بھی نہیں رہنا چاہیے۔ مالدار زیادہ دے کر اس خاص خصلت اور عادت کو اپنائے، غریب اپنے وسعت کے مطابق دیں اس کو اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا ہے۔ اسی طریقے سے دینے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تنگ دستی میں بھی جب یہ خرچ کرتا ہے، جتنا دیا اللہ نے اتنا دے دیتا ہے، تو پھر یہ عادت بنی رہتی ہے، پھر اللہ رب العزت جب اس کو مالداری عطا کرتے تو پھر وہ اس میں بھی دیتا رہتا ہے، وہ عادت بنی رہتی ہے، اور یہ بہت شاندار عادت ہے۔ اس سے دیکھیں سخاوت جو ہے بظاہر 150 دینے سے کسی کا کچھ نہیں کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے انسان کے جو دل کی کیفیت ہے اور انسان کی بہت ڈھیر ساری بیماریاں جو ہے دل والی وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلے تو لالچ کتنی بری بلا ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے انسان کو۔ جب اگر کوئی دینے والا انسان ہوتا ہے تو اس کے اندر لالچ نہیں ہو سکتا، اس کے اندر بخل نہیں ہے تو اس کا دل بڑا رہتا ہے، اور جب دل بڑا ہوتا ہے دوسرے کو ویسے بھی زندگی کے اندر معاف کرنے والا بنتا ہے وہ۔ تو جو ہمارے بزرگان دین ہیں ان کی بیانات ہیں، انہوں نے وہ اپنے مریدین کو جن باتوں پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں، جن پر کی محنت کرواتے ہیں، ان میں ایک چیز سخاوت بھی ہے کہ جتنا دیا ہے اللہ نے اس کو دو۔ وہ اصل میں اندر کا جو دل ہے اس کو بڑا کرنا ہے، وہ دل سے ہوتا ہے نا۔ سخاوت اور بخیلی یہ دونوں چیزیں دل کی بیماری، دل کی خوبی یا دل کی بیماری ہے۔ بخیلی ایک بیماری ہے، بخل ایک بیماری ہے، اور سخاوت جو ہے ایک اچھائی ہے، دل کی تندرستی کی علامت ہے۔ تو اس کے ڈھیر سارے فائدے ہیں، جیسے میں نے موٹے ایک فائدے بیان کیے کہ انسان کا دل وسیع ہوتا ہے، اس سے انسان جو ہے پھر درگزر کرنے والا بنتا ہے، انسان کے اندر ہمدردی آتی ہے، انسان کے اندر رحم دلی آتی ہے، دل نرم ہوتا ہے۔ جب دل نرم ہوتا ہے تو پھر عبادت کی بھی توفیق ہوتی ہے، بہت سارے فائدے ہیں اس کے۔ تو جس سے جتنا ہو سکے جب موقع لگے اس کو دو۔ یہ میں نہیں کہتا کہ بھائی لٹا دیجیے آپ، لیکن جتنا ہو سکے اس میں کبھی بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء،
کہ وہ متقی وہ لوگ ہیں جو تنگی کی حالت میں بھی اور فراخی اور مالداری کی حالت میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دوسرا وہ متقی کی ایک صفت، اسی میں جو ہے ہمارے صحابہ اکرام سے بھی اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، کہ جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعہ ہی ہو، جتنا بھی ہو سکے کھجور کا ایک ٹکڑا۔ اور فقیر کو، اسی کا ایک جملہ ہے جس کا ترجمہ ہے فقیر کو مت لوٹاؤ خالی ہاتھ، اگرچہ بکری کا ایک کھر ہی دے کر لوٹاؤ، لیکن کچھ دے کر لوٹاؤ، خالی ہاتھ مت لوٹاؤ۔ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے صرف انگور کا ایک دانہ صدقہ کیا، کیونکہ وہی تھا ان کے پاس، وہی تھا، وہی دے دی۔ تو جتنا ہے اس میں سے ضرور حصہ نکالنا چاہیے، یہ اندر کی بہت سارے میل کچیل کو دور کرتا ہے۔ آگے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان متقیوں کی صفت والکاظمین الغیظ، اور غصہ پر کنٹرول کرنے والے ہیں۔ غصہ آتا ہے، کسی نے کوئی تکلیف پہنچا دی، کسی نے کوئی دکھ دے دیا، کسی نے برا بھلا کہہ دیا، تو ان پر غصہ پر کنٹرول کر لیتے، غصہ کو پی لیتے، ان پر ناراض نہیں ہوتے ہیں، یہ ایک صفت ہے۔ اسی طریقے سے آگے فرمایا والعافین، معاف درگزر کرنے والے ہیں، کسی نے کچھ کیا اس کو درگزر کر دیا، صرف غصہ بھی نہیں ہوا، اور دوسری صفت یہ ہے کہ دل سے درگزر کر دیا، معاف صاف کر دیا۔ اور تیسری صفت یہ ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکوکار کو اور احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اس میں تیسری صفت ہے کہ ایک شخص نے برا بھلا کہا، اس نے کچھ بھی نہیں کہا، غصہ نہیں ہوا، نمبر 2 اس کو درگزر کر دیا، دل سے بھی درگزر کر دیا، نمبر 3 اور اس کے ساتھ احسان بھی کر دیا، اچھا سلوک بھی کر دیا۔ یہ جو ہے نیکوکار اور متقیوں کی صفت ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، ان کا نام ہے علی، جس طریقے سے حضرت حسین کا ایک والد صاحب کا نام حضرت علی ہے رضی اللہ عنہ، اسی طریقے سے ان کے ایک صاحبزادے کا نام بھی علی ہے، علی زین العابدین، بڑے بزرگ ہیں۔ تو ان کو ان کی خادمہ وضو بنا رہی تھی، خادمہ سے مراد یہ والی خادمہ نہیں، اس زمانے میں باندیاں ہوا کرتی تھی، کنیز، وضو کرا رہی تھی، تو اتنے میں ان کا لوٹا جو ہے ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور پانی کا لوٹا گرا، اور سارا کا سارا جو ہے لوٹا ان کے بدن پر، یعنی حضرت کے بدن پر پورا کا پورا کپڑا گیلا ہو گیا، گر گیا۔ غصہ تو آنا تھا، فوراً وہ پڑھی لکھی تھی چونکہ بزرگ کی خدمت میں رہا کرتی تھی، تو فرض سے جو ہے انہوں نے فرمایا والکاظمین الغیظ، یعنی متقی وہ ہے جو کہ غصے کو پی جانے والے، قزم کا مطلب گھوٹ کر پینے والا، تو غصہ نہیں ہوئے۔ پھر آگے پڑھی والعافین عن الناس، اور وہ ایسا نہیں کہ دل میں رکھ لیتے ہیں بلکہ دل سے بھی درگزر کر دیتے ہیں۔ پھر آگے جو ہے وہ انہوں نے پھر کہا حضرت علی بن حسین رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ چلیے ہم نے آپ کو درگزر کر دیا دل سے بھی۔ پھر آگے وہ تیز تھی تو آگے پڑھی واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ انہوں نے فوراً بلایا کہ بھائی تم آزاد ہو جاؤ، آزادی دے دی۔ تو بہرحال یہ تو خاندان نبوت ہے، اللہ رب العزت ان کا مقام مزید عالی سے عالی تر فرمائے، اور ان کی جو نیکیاں ہیں ان میں ہم لوگوں کا بھی کچھ حصہ نصیب فرمائے، اور ان کی جو خوبیاں ہیں اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور ہم نیکوکاروں کو محبوب رکھتے ہیں۔ والذین اذا فعلوا، اور یہ تو ہو گیا حقوق العباد، بس ختم ہونے والی بات۔ اب یہاں پر حقوق اللہ کے سے متعلق کچھ باتیں ہیں کہ اگر ایسے لوگ، یہ ایسے لوگ ہیں متقی لوگ جن کے لیے جنت تیار کی گئی ہے، کہ اگر کبھی کوئی خطا سرزد ہو جاتی ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، یا یہ کہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں۔ ظلم کب ہوتا ہے انسان سے؟ جبکہ خود گناہ کر لے آدمی۔ گناہ تو ایک ظلم ہے، گناہ جو ہے ظلم ہے، گناہ نافرمانی ہوئی، نافرمانی کا مطلب اللہ کی نافرمانی، اور اللہ رب العزت کا یہ حق ہے کہ اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ حق کے مطابق کام کرنا کیا کہلاتا ہے؟ عدل کہلاتا ہے، اور حق کے خلاف کام کرنا ظلم کہلاتا ہے۔ تو اللہ کی فرما برداری کرنا عدل ہے، اور اس کی نافرمانی کرنا اس کا الٹا کیا ہوگا؟ ظلم ہوگا۔ اسی وجہ سے سب سے بڑا ظلم جو ہے شرک کا کہا گیا، ان الشرک لظلم عظیم،
شرک کو سب سے بڑا ظلم کہا ہے قرآن سورہ لقمان میں۔ تو نافرمانی ہو جائے اللہ کی، ذکر اللہ تو پھر اللہ کی یاد کر لیتے ہیں وہ، فاستغفروا لذنوبہم پھر اللہ رب العزت سے توبہ کر لیتے، یہ متقیوں کی صفت ہے۔ ومن یغفر الذنوب، اور یہ جانتے ہیں اللہ کے علاوہ کون درگزر کرنے والا ہے، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے سوا اور ہے کون جو بخشتا ہو گناہوں کو، اور وہ اپنے کسی گناہ پر اصرار نہیں کرتے، گناہ ہو گیا تو اب اس سے توبہ کر لیتے ہیں، ایسا نہیں کہ اس میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی قرآن کے جو اوصاف ہیں، جو اوصاف متقیوں کے بیان کیے گئے ہیں، ہم سب کے اندر مکمل طور پر پیدا فرمائے، ان اوصاف کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔